الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. بھائیو، دوستو اور بزرگو، آپ حضرات صبح سے لے کر ابھی تک بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دین کی بات سننے کے لیے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس میں بہت ساری چیز آپ نے سنی ہوئی اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی اور انشاءاللہ آئندہ بھی سنیں گے. قرآن مجید کے احکام، احادیث پاک کی باتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے کلمات. لیکن ایک سوال آپ کے سامنے رہ جاتا ہے برابر، آپ کے سامنے، میرے سامنے، کہ سامان تو سب آ گیا لیکن اس کی فٹنگ کیسی ہو. مثلا مان لو کہ ایک بلڈنگ بنانا ہے، بلڈنگ بنانے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہے وہ سب آ گئی. اس میں لائٹیں بھی آ گئی، بلب بھی آ گیا، اس کے دروازے بھی آ گئے، ونڈو بھی آ گیا، گلاس بھی آ گیا، اینٹیں بھی آ گئی، سب اس کا جتنا سامان ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ یہ بلڈنگ تیار کیسی ہو جائے، اس کی فٹنگ کیسی ہو، ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر یہ سامان یوں پڑا رہا، چاہے وہ لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، کتنا بھی قیمتی ہو، لیکن پڑا رہا یوں کہ یوں، تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان دے گا. کس طریقے سے نقصان دے گا کہ پڑا رہے گا پھر بیکار ہو جائے گا. اس لیے بلڈنگ کب بن جائے گی؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائیوں کہ ہم اپنی زندگی بھر میں اور آپ دین کی باتیں سنتے ہیں، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یہ سارا سامان ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے قلب کے اوپر فٹ کب ہو جائے، یہاں کب آ جائے کہ اس کے اوپر چلنا ہے، عمل کرنا ہے. اگر تم 10 لاکھ سال اگر اللہ تعالیٰ عمر دے اور وہاں تک سنتے رہو لیکن قلب کے اوپر اس کو نہیں لاؤ گے تو میرے بھائیو تم کچھ سوچو. اللہ نے عقل دی ہے، کوئی فائدہ نہیں رکھنے کا. فائدہ تب ہوگا جب کہ یہ ساری چیزیں نکلے اور ہمارے قلب کے اوپر فٹ ہو جائے، ہمارا دل اس کو مان لے اور سنتے ہی ہم اس کے اوپر جو ہے چلنا شروع کر دیں. اس کے لیے کسی ایک اور چیز کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر آئے کیسے؟ جیسے ابھی آپ نے اس مجمع میں بہت سارا سنا ہوگا کہ شراب، زناکاری، داڑھی منڈانا، مجھے پتہ نہیں کیا سنا ہوگا، لیکن یہ احکام آئے اور یہ بالکل بے شک صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو سن کر فوراً انسان کا دل اس کو قبول کر لے کہ میں اب اس کو کبھی نہیں کروں گا. یہ دل پر آنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا قلب ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ قلب جو اندھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کتنی بھی باتیں آئے گی اس کو وہ سنے گا، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آنکھ اندھی ہو جائے تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے، دنیا کی کچھ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی، صبر کرے گا جنت ملے گا. لیکن اصل میں اندھا جو ہے وہ دل کا ہونا ہے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. جو تمہارے سینوں کے اندر جو قلوب ہے اگر یہ اندھے ہو گئے تو فرمایا کہ پھر جو ہے دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. جب تک یہ بیدار نہیں ہوگا. دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں
پارہ ام کے اندر 30ویں پارے میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے دل کو گندا کر دیا وہ ناکامیاب ہو گیا، جس نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بات یہ ٹھہری، اور بھی بہت سی جگہ احادیث بھرپور ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، سیحا کی کتاب ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کو بنانے کے لیے اولین فریضہ قرار دیا۔ یہ بنے کیسے ایک سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے جگہ جگہ پر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا فکر آخرت، فکر موت، قبر کا حساب، قبر کا اندھیرا، قبر کی تاریکی، یہ تمہارے دلوں میں آئے تو یہ تمہارا دل پہلے بنے گا، یعنی یہ دل کے اندر اجالا ہوگا، روشنی ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو بھی چیز آئے گی۔ ابھی ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ایک صاحب نے مجھے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے کہا یہ مسئلہ جو ہے وہ دل سے ہی پوچھ لو، اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا تو خود جو ہے یہ دل بتلا دے گا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز، یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ جب تک کہ موت کے خیال سے ہم لوگ دور رہیں گے، یہ موت کا خیال ہمارے قلب میں نہیں آئے گا۔ اس لیے بزرگان دین نے بہت کوشش کی ہے، یہاں تک کیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ موت کا مراقبہ کرایا ہے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے جھک جاؤ سب کے سب، میں بھی جھک جاتا ہوں، آنکھیں بند کر لو اور یوں سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ تمہاری اور میری موت آ گئی، فرشتے لے جا رہے ہیں ہمیں۔ اب دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے قلب کا، 2-3 منٹ کے لیے، زیادہ نہیں، انشاءاللہ زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا، ذرا تھوڑا سا مراقبہ کر لو اس طریقے سے کہ ایسا ہو گیا کہ تم اور ہم بستر پر سوئے ہوئے ہیں موت کی حالت میں، اور باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی 10 منٹ میں یہاں سے جنازہ اٹھے گا۔ یہ تمہارا ہمارا حال ہے، تو اس وقت کو یاد کرو تو انشاءاللہ اس سے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ قبریں جو ہے دوسروں کی کھود چکی ہے، وہ اپنی قبر سمجھ لو اور اس کے اندر جھک کر دیکھو۔ یہ سارے کے سارے وہ طریقے ہیں کہ جس سے ایک دل کے اوپر موت کی فکر طاری ہو تو پھر جو بھی حکم تمہارے سامنے آئے گا ماننے کے لیے تم تیار ہو جاؤ گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان گیا اور اس نے شکایت کی کہ مجھے زنا کاری کی عادت پڑ گئی ہے، نظر بد کی، جانتے ہو نا بری نظر۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو ہماری زندگی کا، پرائی عورتوں کو دیکھنا نفسانی خواہش سے، اور یہ نفسانی خواہش کی شرط کیا ہے؟ ابھی تو یہ ہو ہی جاتا ہے ہمارے پاس، ایک عورت ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لذت ہے، اور پھر آگے پھر زنا، یہ ولا تقربوا الزنا تھا وہ، اور پھر زنا کے اندر پھنس گیا تو وہ بزرگ کے پاس گیا تو بزرگ نے ان کو بہت وہی سنائی کہ دیکھو اگر یہ عادت نہیں چھوڑی تو اس کا آخری انجام خاتمہ بالسوء بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آیا، کہا میرے اندر سے یہ عادت جاتی نہیں ہے، کسی طریقے سے جاتی نہیں ہے، کیا کروں میں؟ تو بزرگ نے ان کو کہا کہ موت کا مراقبہ کرو روزانہ۔ تھوڑا سا معاملہ قابو میں آیا، پھر ان کو رات کو قبرستان میں لے گئے۔ ایشیا کے اندر قبرستان رات کو بھی کھلے رہتے ہیں، اور جہاں بہت ساری قبریں تھیں تو 2 قبروں کے درمیان میں اس کو سلایا اور کہا میں دور جاتا ہوں، یہاں تم سو، اور جو ہے میں ذرا دور جاتا ہوں اور یہ سمجھو کہ تم قبر میں ہو۔ وہ تو بیچارہ سویا اور بزرگ تھوڑے دیر گئے اور چیخ لگانے لگا، یا اللہ مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا۔ تو بزرگ دوڑے ہوئے آئے، ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور کہا چلو کہ تمہاری اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی تھی، آج تم کیا کہو گے؟ فرمایا قسم خدائے پاک کی اب میں کبھی کسی عورت کی طرف دیکھوں گا نہیں، زنا کا نام نہیں لوں گا۔ یہ 2 قبروں کے درمیان میں رات کو سویا، فرمایا میرا دل بالکل قلب جو ہے بدل گیا۔ یہ میرے بزرگ، ان کو کہتے ہیں اپنے پیر کو، اللہ والے کو، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے کہ رات کو تم تکلیف اٹھا کر یہاں آ کر میرے پاس 2 قبروں کے درمیان میں مراقبہ کرایا۔ اگر تم سے ہو سکتا ہو تو کہنا کہ میرے پاس تو بہت تھوڑا سا وقت ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، 3 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہے، 3 گھنٹے جانا ہے، درمیان میں 15-20 منٹ صرف یہی کام، اور کچھ کام نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ تم کو مجھے قبول فرمائے، ہو سکتا ہو تو کہنا فوراً یہ ساری لائٹیں بجھا دو 1-2 منٹ کے لیے۔ اب پھر گردن جھکاؤ، 2 منٹ اور مراقبہ کر لو موت کا۔
سوچو میرے دوستو، کہو ان کو کہ سوچو کہ اسی طریقے سے ابھی تو ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پاؤں لمبے ہوں گے اور بستر پر میت بن کر سوئے ہوں گے، لوگ بات کریں گے، وہ بات ہمارے کانوں میں آئے گی، ہم نہیں سن سکیں گے۔ یہ اللہ جل شانہ کی حکمت ہے۔ وہ کہیں گے اب اس کو اٹھانا ہے، میت کو 10 منٹ میں اٹھانا ہے قبرستان میں، بتاؤ اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ اللہ، یا اللہ ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر۔ بیوی بھی گھر میں بیٹھی ہوگی، بچے بیٹھے ہوں گے، ونٹر کا کبھی سامان ہو یا سمر کا ہو، ہم کو قبروں میں چھوڑ کر 4-5 منٹ کے بعد ہماری قبر کے اوپر ایک پرندہ بھی نہیں ہوگا، یا اللہ۔ آپ خیال کیجیے کہ خواب اگر کوئی آپ کو آ جائے تھوڑا سا، جس کے اندر قبریں نظر آ جائے، یا آپ کو ایسا خواب آ جائے کہ آپ اپنی قبر میں اتر رہے ہیں، صبح کھانا بھول جائیں گے، تو اصلی موت کا کیا حال ہوگا؟ ابھی میرے پاس کل یا پرسوں ایک نوجوان آیا، بہت ہی ہمت والا، مونچھیں بھی تھی، داڑھی بھی تھی، ہے نا، اور وہ آیا اور کپ کپانے لگا اور کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ جو ہے گویا یعنی کوئی مرنے کا خواب ہے اور میرے ہوش اڑ رہے ہیں۔ میں نے اس کو تسلی دی، فکر نہیں کرو، اللہ جل شانہ کی تمہارے ساتھ مہربانی ہے، تمہیں اللہ جل شانہ دین پر لگانا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر اس سے یہ موت کا خوف پیدا ہو جائے، تم 1000 تقریر سنو گے تو بھی تمہارا یہ کام نہیں بنے گا جو اللہ جل شانہ نے ایک رات میں تمہارا کام بنا دیا۔ دارالعلوم دیوبند ہمارے استاد اور اساتذہ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور بزرگ اللہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے استاد اور اساتذہ ہوتے ہیں، یعنی 2 یا 3 واسطے رہ جاتے ہیں میرے اور ان کے درمیان میں، جن کے پاس میں حدیث پڑھا۔ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، علماء کرام خوب جانتے ہیں ان کو۔ یہ ایک طرف حدیث بھی پڑھاتے ہیں، ایک طرف خانقاہی لائن بھی ہے، اہل اللہ میں سے، بزرگوں میں سے، سب کچھ۔ ان کے پاس ایک نوجوان گیا جو بیعت تھا ان سے، اور کہا کہ حضرت اپنے بزرگوں سے بات کو چھپانا نہیں چاہیے، یہ تو میں نے آپ سے ہی سیکھا سنا ہے، مجھے یہ خراب لت پڑ گئی، میں کیا کروں؟ حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی کہ چھوڑ دے ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر آیا، کہا نہیں چھوٹتا ہے، نہیں چھوٹ رہا ہے، دکھا آپ نے، نہیں چھوٹ رہا ہے، آپ میں اپنے آپ پر غور کر لوں، ہے نا۔ اتنی ساری تقریریں سننے کے بعد اگر باہر جا کر پھر وہی پرائی عورتوں پر آپ نظر ڈالو گے، کیا حاصل ہوا آپ کی اس مجموعے کا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا، ایک چیز باقی رہ گئی، وہ کیا؟ قلب کی تبدیلی کی۔ تو حضرت نے اس کو نصیحت کر کے بھیجا، قبر یاد دلائیے، پھر آیا۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آیا تو بالکل عصر کی نماز کا جماعت کا وقت ہو چکا تھا دارالعلوم دیوبند میں مسجد میں، وہ یہ آیا، کہا حضرت، تو حضرت نے سے کہا کہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد پھر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ نماز پڑھ لی حضرت نے، اور دیوبند مسجد کے صحن ہی کے اندر حضرت ان کو ملے، کہا کیا ہے؟ کہا نہیں چھوٹ رہا ہے، کہا لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ، تو حضرت میں ہاتھ دیا اور اپنا ہاتھ حضرت نے زور سے مارا، یوں یہ بزرگوں کا کبھی کبھی تصرف ہو جاتا ہے، زور سے مارا، خوب دباتے رہے، اور کہا اوپر دیکھ، اوپر دیکھ۔ اوپر جو دیکھنے لگا تو چیخنے لگا، حضرت نے چھوڑ دیا، وہ دھڑام سے نیچے پتھر کے اوپر گرا، لوگ جمع ہو گئے، حضرت نے کہا سب چھوڑ دو اس کو، مر جائے تو مر جانے دو، یہ خود اٹھے گا۔ جب اٹھ گیا تو اس کے بعد توبہ استغفار، لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ تو کہا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب میرا ہاتھ دبا کر یوں کیا اور مجھے کہا اوپر دیکھ، تو قیامت کے میدان دکھ رہا ہوں، اونٹ جیسے بچھو ہے،
اور بڑے بڑے درخت کے تنے میں نے نہیں دیکھے ایسے بڑے بڑے اژدہا ہے، اور لوگوں کو یوں نکل رہے ہیں اور جو ہے یوں ڈس رہے ہیں، اور اوپر سے آگ کے شعلے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا، فرمایا یہ چند منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ میں دیکھ نہ سکا، میں گر گیا۔ اب حضرت کے قدموں میں گر پڑا، کہا حضرت اب میں نے پکی سچی توبہ کر لی، اب میں دیکھوں گا کیا؟ اگر میں کسی پرائی عورت کا نام سنوں گا تو مجھ کو الٹی ہو جائے گی۔ دیکھو یہ قلب کی تبدیلی ہو گئی، لیکن ہر وقت ایسا ہوتا نہیں ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے محنت کی توفیق عطا فرمائے یہ قلب کی تبدیلی کے اوپر۔ اس لیے میرے بھائیوں دیکھو، ضرور علماء کرام کی تقریر سنو، ایسے مجمع ہوا کرے، میں اس کے فیور میں ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان مجموعوں کو اور زیادہ کرے۔ لیکن سب سے پہلے اور ساتھ میں یہ قلب کی تبدیلی کیسی ہو اس کی فکر کرو، تاکہ علماء کرام جو آپ کو سامان دیتے ہیں وہ سامان بیکار نہ جائے۔ بیچارے وہ شام سے لے کر صبح تک آپ کو یہ کہا شراب حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، کتنا آپ کے پیچھے دماغ کھمایا۔ تو یہ علماء کرام جو آپ کو سامان دیتے ہیں وہ بیکار نہ جائے، بلکہ وہ آپ کا دل اگر بدل گیا ہے تو ورنہ یاد رکھو دل کی تبدیلی ایک تو یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں لندن کے ہی ہے یا اور باہر جس علاقے کے ہو، کسی صحیح اللہ والے کو پہلے پکڑو، یہ بہت ضروری ہے۔ حکیم محمد تھانوی تو فرماتے ہیں اپنے زمانے میں آج سے 150 سال گزر رہے ہیں کہ فرض عین ہے، یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ آج تو اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ کسی اللہ والے کو پکڑ کر یہ موت کا مراقبہ ذکر شکل نہ آنے دو گے تب تک دل بدلے گا نہیں، دل بدلے گا نہیں، آپ لاکھ تقریر سنو گے، وہ ایسی ہوگی جیسے ایک ٹائلز کے اوپر پانی ڈالتے ہیں اور پانی اوپر سے نیچے چلا جاتا ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ ٹائلز کا تو اتنا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دھل جاتا ہے، لیکن ہمارا دل بھی تو دھلتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے جہاں بھی آپ کو اطمینان ہو ان کے پاس بیٹھ کر اپنے حالات لکھ کر، میرے پاس یہ خطوں کی تھپی ہو رہی ہے نا، اور الحمدللہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے جن کو چاہا ان کو فائدہ دیا، اور اللہ جل شانہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرما کر اگر جو غلطی ہو اسے معاف فرما دے، جو صحیح ہو اللہ جل شانہ سے میں بہترین چیزوں کا یعنی آخرت کا امیدوار ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں یوں کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ کرو کہ کسی اہل دل کو پکڑو، اور پکڑنے کے بعد پھر جو ہے یہ موت کا مراقبہ۔ ابھی دیکھو آپ میں سے سب کو یاد ہوگا کہ جب سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا؟ بولو نا، اللہم باسمک اموت واحیا۔ اور بھی ہے لیکن یہ آسان دعا ہے، بخاری شریف میں بھی ایک روایت کے اندر یہ دعا آتی ہے، اللہم باسمک اموت، کیا یہ اللہ تیرا نام لے کر مرتا ہوں۔ دیکھو مر رہا ہے، لیکن وہ تو سگریٹ پی رہا ہے، گالی دے رہا ہے بیوی کو، پیسے کا حساب کر رہا ہے، امو تو بھی کہہ رہا ہے، کوئی اس کے اندر مطابقت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ چیز گئی ہی نہیں۔ جب یوں کرے اللہم باسمک اموت واحیا، آنکھ بند کرے تو تھوڑی دیر قبرستان سامنے گھومنے لگے۔ دیکھو کبھی کبھی نیند کے اندر تاخیر تو ہو جائے گی، ہونے دو، اس سے مریں گے نہیں لیکن جنت ملے گی۔ نیند میں تاخیر ہو جائے، ہونے دو، ہم کو بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، کبھی کبھی نیند میں تاخیر ہو جائے گی موت کی یاد سے، ہونے دو، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کی یاد کرتے رہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کا بہترین سامان بن جائے گا۔ اب دیکھو یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن کچھ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو بزرگوں پکڑو، ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے کہو کہ آپ ہماری اصلاح کے لیے، اور جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں ذکر کی مجلس میں جاؤ اور آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر ذکر کرو، اور اس ذکر کے اندر بھی خداوند قدوس کی ذات مد نظر ہو، قبر مد نظر ہو۔ اس طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرو گے تو یہ دل بدلے گا۔ جب دل بدلے گا تو پھر اس کے بعد یہ حضرات علماء کرام اللہ جل شانہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، یہ جتنا سامان ہم کو دے رہے ہیں یہ ہماری روح پر لگے گا، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی سنو گے یہ قلب نہیں مانے گا، تو قلب کے ماننے کے لیے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے، بھائی کتنی دیر ہے؟ 5 منٹ، جلدی سن لو، ہے نا، یہ تو بڑا مضمون لمبا ہے لیکن اتنا بھی انشاءاللہ اللہ جل شانہ چاہے تو کافی ہو جائے گا۔ وہ یہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد بزرگ تھے لیکن بہت ہی اللہ والے تھے۔
حکیم محمد تھانوی جیسے بڑے بزرگ جو ہے ان کا ادب کرتے تھے، عمر میں بہت بڑے تھے معاف۔ تو دہلی کے اندر ایک واقعہ ہوا، دہلی میں 5 سالوں کی بات، ایک نوجوان جس کے ماں باپ دیندار قسم کے تھے، روزہ نماز کے کرنے والے تھے، اب یہ نوجوان جو ہے دنیاوی تعلیم دینی تعلیم لیتا تھا، لیکن اس کے دل کے اوپر شک پڑ گیا کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، آخرت ہے بھی کہ نہیں۔ رمضان کا روزہ رکھا تھا بہت سخت گرمی میں، اور روزے کی حالت میں دوپہر کو شیطان اس کے پاس آ گیا اور یہ اس کا خیال بڑھ گیا، اور اس کے دل نے، چونکہ دل بگڑا ہوا تھا، کہا کچھ نہیں آخرت وخیرت، پانی پی لیا، روزہ توڑ دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ ارتداد۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کا ایک دوست تھا جو بزرگوں کے پاس آنے جانے والا تھا، خاص کر کے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں وہ جایا کرتا تھا، یہ اس کا دوست تھا۔ شام کو وہ اس کے پاس گیا، دوست تھا اس لیے، یہ جو مرتد ہو گیا وہ، تو وہ بیچارہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، افطاری کا وقت تھا، کہ آ جاؤ دوست چلو افطاری میں نے تیار کر رکھی ہے۔ تو اس نے کہا کیا میں افطاری کروں تمہارے ساتھ؟ اگر میری حالت تم کو خبر ہو جائے تو تم مجھے کھڑا بھی نہ رکھو۔ تو وہ کچھ تو اس کے حالات جانتا تھا کہ اس کا دل بگڑا ہوا ہے، تو کہا بتا دو کیا یہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے تم کھانا کھا لو، چلو کھلا لیا۔ اب ایمان تو ہے ہی نہیں، وہ نماز پڑھ کے آئے، مغرب کی کہا یہیں ٹھہر جاؤ، آئے نماز میں، کہا کہ دیکھو تمہارے دل پر آتا ہو یا نہ آتا ہو، میری ایک بات آخر میں سن لو، دوستی کی لائن سے، کہ جو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ، یہاں سے سیدھی گنج مراد آباد ٹرین جا رہی ہے، نیو دہلی سے یا پرانی دہلی سے، اور تم تھوڑے ہی وقت میں وہاں پہنچ جاؤ گے، مجلس ہوتی ہوگی عشاء کی نماز بعد میں۔ تو انہوں نے کہا میں کہ بڑے بڑے مولوی لوگوں کے پاس گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہا آج کے دن میرا رکھ لو، نہ سمجھ میں آئے کچھ نہیں، تم واپس چلے آنا، ٹکٹ کا پیسہ میں لیتا ہوں۔ یہ بیچارہ اللہ سے دعا کی اور اس کو روانہ کیا، اچھا کہا تمہاری دوستی کھاتا چلا جاتا ہوں۔ ادھر حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد آسمان کے نیچے یعنی باہر یارڈ کے اندر مجلس کرتے تھے، ہے نا، تو اپنے خادم کو بلایا پاس میں اور کہا دیکھو کچھ تھوڑی سی دیر کے بعد یہ دروازے سے جو ہے نا ایک اجنبی آدمی آئے گا، جب گیٹ بند رہتا تھا، جب وہ آئے گا نا تو جا کر گیٹ کھول دینا اور مجھے ذرا اشارہ کر دینا۔ اب میں آپ کی اس مجلس میں کیا کیا سمجھاؤں؟ تو ٹھیک ہے اس واقعے کو چھوڑ دو، میں اس کو اب ختم کرتا ہوں، چونکہ حکم ہو گیا ہے، حق ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے۔ میں خالی صرف آپ کو یہ واقعے آپ سے یہ ہے کہ کسی اور مرتبہ کہیں آپ کی میری ملاقات ہو گئی، کوئی مجمع ہو گیا، آپ نے یاد دلا دیا تو انشاءاللہ بتاؤں گا، بڑا روح پرور واقعہ ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنی اصلاح کرو، دل کو بدلو، ذکر اللہ کرو، موت کا مراقبہ کرو، انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے سب کو ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ اندر آدم کسبدن جانم بری اس جہاں بانور ایمانم بری۔ اے اللہ جس وقت تو میری جان نکالے، اللہ ہی نکالتا ہے نا، رشتے کو تو ثبوت کیا، تو ایمان کے نور کے ساتھ یہ اللہ جان نکالنا، بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔